الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ اور ڈیرہ الحیار بلوچستان پاک فیضی کابینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور جہاں جہاں اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین تمام کے تمام حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد صلاۃ والسلام وغیرہ پڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول، عاشقان فاروق اعظم، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو نئے سال کی آمد مبارک ہو۔ یکم محرم الحرام 1436 سن ہجری کا آج آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سن ہجری یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ جو ہوئی اس سے یہ سن ہجری اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر جس سے ہمارا چلتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر، یہ سال ہجری سال جس عظیم شخصیت نے جاری کیا، یہ ایسے تھے کہ ان کی رنگت گوری، قد لمبا، لحیم شہیم، جسامت کے مالک، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جاتے، نہایت طاقتور، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن ہجری کا اجرا کیا، اور آج یکم محرم الحرام کو یوم فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ یکم محرم الحرام کو آپ کو شہادت عطا کی گئی۔ تو اس مناسبت سے کچھ ذکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی شان، جو بخاری شریف جو حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، اس کے حوالے سے جو آپ کی شان لکھی گئی ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ بہت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے
ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کیا، لیدر، اور گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب 7 آدمیوں نے مل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے سے چمڑا کھینچنا شروع کیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں کے نیچے جو تھا وہ اپنی جگہ رہا، اطراف سے پھٹ گیا، یعنی وہ مل کر بھی آپ کے قدموں کے نیچے سے چمڑا نہ نکال سکے۔ قد اتنا دراز تھا آپ کا کہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوتے تب بھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کہ اونچے اونچے سے ہیں۔ انتہائی بہادر تھے، عرب کے سمجھدار ترین، عقل مند ترین لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا، ملک شام کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، بچپن میں اونٹ چڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک مختصر اور ابتدائی تعارف تھا جو بیان کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے، چند پہلو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے زبردست فتوحات حاصل کی، اور دین اور اسلام دور دور تک پھیلا۔ اس سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا جاتا ہے کہ نماز فجر کے بعد میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، اور کوئی آئے کہ اس پہ پانی ڈالے اور اسے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا اور کھیت میں ڈالنا شروع کر دیا، یعنی کھیت کو سیراب کرتے گئے۔ ڈول بہت بڑا ہے اور آپ کو نکالنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بساط کے مطابق کنویں سے پانی نکالا اور کھیت کو سیراب کیا۔ پھر عمر آئے، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے زندگی بھر اس قدر تیزی سے پانی نکالتے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ خیر، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ آقا اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا؟ ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے، اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی، دین کے معاملے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت کریں گے مگر تھوڑے وقت کے لیے، اور آپ کا خلافت کا جو دورانیہ تھا وہ اتنا طویل نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین خوب پھیلے گا، خوب۔ اور ہم نے دیکھا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کی 2 سپر پاور تھی۔ یہ سپر پاور کا لفظ میرا خیال ہے آج سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، تو آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی 2 سپر پاور، یعنی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ قیصر و کسریٰ نام سنا ہوگا آپ نے۔
یہ دونوں کو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر اثر لے لیا، اور نہ جانے کہاں 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 تک دین اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور کیوں نہ پھیلتا، کہ تمنا فاروقی جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹوں کا دودھ پیوں، ان کے اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا؟ اس وقت تو سب سے بڑی تمنا 100 اونٹ، دودھ، خیمے، اون اور جو کچھ بیان کیا۔ آج آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، دوسرے خلیفہ تھے آپ، آج آپ کی تمنا کیا ہے؟ تو میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں میرے آقا کے نام کا پرچم نہ لہرا دوں، اور دنیا کا کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہ جائے جہاں دین یعنی دین اسلام نہ پہنچ جائے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ اور جب آپ کو خلافت عطا ہوئی اور آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور یہ بھی ایک احسان ہے ہم پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم خلیفہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو آپ جب خلافت پر آئے تو آپ نے بڑے اہم امور سر انجام دیے، اور باقاعدہ کتابوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کے جو کچھ اہم ترین کام تھے اس کو نمایاں کیا گیا، جو صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں تراویح کی نماز با جماعت جاری کرنے والے فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے بیت المال قائم کیا۔ ایک یوں سمجھے کہ دنیا میں جتنے بھی رولر ہیں، میں تو مسلمانوں سے بات کروں گا، حکومت کرتے ہیں، ریاست چلاتے ہیں، اقتدار ہیں، یا قہر و تسلط ہے، کوئی بہت اہم اور بڑی ذمہ داری ہے، کچھ لوگ آپ کے تحت ہیں، ایسے کچھ بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے پاس، اور امت کا کوئی کام آپ کے ذمہ ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، تو اس کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار بہترین کردار ہے، آپ کے اصول بہترین اصول ہیں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے امور خلافت کو سر انجام دیا، اور بڑے دور تک اسلام پھیلا اور بہت امن رہا، کیونکہ دو بہت مین فیکٹر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امن یعنی پیس، اور ایک ہوتا ہے اکنومیکلی اسٹرینتھ یعنی طاقت، وہ مالی حوالے سے مضبوطی، معیشت اچھی ہونی چاہیے، اور میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان امور کو بخوبی سر انجام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے امیر سنت کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہ امیر سنت الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں تشریف لانے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں اوبی وین کے ذریعے شامل ہیں، اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی عاشقان رسول کی ایک اچھی تعداد جمع ہو چکی ہے، اور مزید امید ہے کہ آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی حلیے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں کام کرنا نصیب فرمائے۔ آج ہم نے آپ کو امیر سنت کے امامہ شریف باندھنے کا انداز بتایا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی امیر سنت نے جو امامہ شریف
آپ پہن رہے ہیں، امامہ شریف ہے، چادر مبارک ہے، اس طرح مدنی حلیے کو اختیار کریں گے۔ یکم محرم الحرام ہے، جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں، آج نئے سال کی ابتدا ہے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج کی اس نئے سال کی ابتدا ہم توبہ اور استغفار سے کرتے ہوئے سنتوں کے پیکر بننے کی نیت کر لیجئے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں، اور میرا گمان کرتا ہوں کہ آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس مناسبت سے امیل سنت تعظیم و محبت میں جبہ شریف بھی پہن رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اب سال نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی اگر کوئی نیت ہو تو میں نہیں جانتا۔ جی بابا یہ بھی نیت ہے یا صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دونوں نیتیں؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ دو نیتیں کم از کم تو جمع ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے سال کی آمد پر اچھی اچھی نیتیں کریں گے۔ اگر آپ کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہے تو آج تو نیت کر ہی لیں یار کہ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا، اور اب تک جو منڈائی ہے ایک مٹھی سے گھٹا ہے اس کی توبہ بھی کر لیجئے۔ زہ قسمت کہ جو امامہ شریف والے نہیں ہیں امامے والے بن جائیں، زلفوں والے نہیں ہیں زلفوں والے بن جائیں، بے نمازی نمازی بن جائیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، اور ایک پرہیزگاری والی زندگی کاش ہم گزارنا شروع کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو میں آپ کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کام بیان کر رہا تھا جو اہم ترین آپ سے منسوب ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا بیت المال قائم کیا، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آپ دورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک جگہ بیٹھ کر ساری معلومات حاصل کرنے کے بجائے دورہ کرنا اور معلومات سے آگاہی حاصل کرنا، اور اس میں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں، اور پرسنلی آپ نے دکھیاروں غم کے ماروں کی اس معاملے میں بڑی غم خواری فرمائی۔ یہ ایک آپ کا ایک اپنا انداز تھا یہ غم خواری کا۔ آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب 17 ہجری میں قحط پڑا، کھانے پینے کے معاملات جب کم پڑ جاتے ہیں، عموماً بعض اوقات یہ قحط سالی ہو جاتی ہے، قحط پڑا تو اس خشک سالی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی کا استعمال بالکل ترک کر دیا، اور اس کے بجائے روغن زیتون استعمال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں قراقر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اسی طرح کی کیفیت آپ کے پیٹ میں ہوئی تو آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر دی اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ عوام قحط کی مصیبت میں گرفتار ہے اور ساری قوم بھوکی ہے۔ یہ انداز تھا آپ کا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قحط سالی میں جو 1 سال تک جاری رہی، 1 سال تک متواتر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نے گھی اور گوشت کا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ ایک دکھیاری امت کے ساتھ غم خواری کا انداز تھا۔ کوئی پریشان حال ہوتا تو اس کی پریشانی با نفس نفیس خود جا کر پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خوف خدا کا ایک ایسا غلبہ تھا، اور اس معاملے میں آپ کے ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ خوف خدا عز و جل کے حوالے سے کس قدر اس میں آپ کی طبیعت میں حساسیت تھی، کہ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹ کے زخم کو دھوتے جاتے تھے، اس کی پیٹھ پر ہوتا تھا، اس کی پیٹھ پر تھا، اور فرماتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے روز مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرسش نہ ہو۔ اونٹ کی پیٹھ پر زخم کے بارے میں پرسش ہونے کا خوف جس امیر المومنین کو ہو تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس انداز سے رہتے ہوں گے۔ اور بیت المال کے حوالے سے جہاں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا تھا، حساسیت سینسیٹیوٹی پر ذرا غور کیجئے کہ راوی کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
وہ جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تو بیت المال سے قرض لے لیتے تھے، اور جب ان کے پاس واپس آتا تو لوٹا دیا کرتے تھے، پھر کمی آتی تھی تو قرض لے لیا کرتے تھے، پھر لوٹا دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ لوٹانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے، دیکھیں یہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مال و اسباب کی مسلمانوں کے لیے فراہمی زبردست فراہمی تھی، دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ قرض لیتے بیت المال سے اور لوٹاتے جب پیسے آتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات بیت المال کے جس کو کہتے ہیں وزیر مالیات کہہ لیجئے، یا بیت المال کے جو نگہبان تھے وہ لے لیجئے، جو مال کی حفاظت کرتے تھے، وہ بعض اوقات تقاضا کیا کرتے تھے، تقاضا کرتے تھے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ہے اسلام اور دین کی روح۔ ان کو مطلب کہ کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا، بڑی اوپن ٹاک ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ مزید ہم ان کے مطالعہ کریں تو آپ نے ایک بہت اہم جو چیز اختیار کی وہ یہ تھی کہ آپ نے جہاں جہاں ذمہ دار بنائے نا، وہ بڑے مطلب کہ نپے تلے انداز میں بنائے، اور بڑے شرائط اور بڑی جانچ کے ساتھ بنائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، خواہ وہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا آپ کا کسی بھی قسم کا آپ کا کام ہے۔ اگر کام جس کو دیا جا رہا ہے اس کی اہلیت کو اور اس کی تمام ان چیزوں کو پورا کیا جائے تو کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انداز مبارک ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب کسی شخص کو والی مقرر فرماتے، ذمہ دار بناتے، تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو ضبط تحریر میں لے آتے، ان رائٹنگ یہ تحریر ہوتی کہ وہ صوبے کا یا جو بھی مطلب ذمہ دار بنایا جاتا وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو، ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑا ہوتا ہوگا، اور اعلیٰ غذا نہ کھائے، باریک مطلب قیمتی لباس نہ پہنے، اور اہل حاجات جن کی ضرورت ہے اس سے متعلق ہیں، اہل حاجات کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں کرے گا۔ فرماتے اگر ایسا کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایسے موقع پر جو والی بنائے جاتے تھے، ذمہ دار بنائے جاتے تھے، احکام کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ پہلو تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے حج کیا، وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران آپ منزل پر جب پڑاؤ کرتے، ٹھہرتے، تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نہیں لگواتے تھے، بلکہ کسی درخت کے نیچے کمبل یا کپڑے وغیرہ کا سائبان ڈال لیا کرتے اور اسی کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ سادگی دیکھیے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوف خدا سے جو آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، اس کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں آنسوؤں کی کہ بہنے کی وجہ سے، اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک باغ میں گیا تو میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، میرے ان کے درمیان دیوار حائل تھی، بیچ میں دیوار تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمر خطاب کا بیٹا، یعنی عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تم کو سخت عذاب دے گا۔ ہائے ہائے، جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نے کچھ دیر پہلے بخاری شریف کی حدیث بیان کی کہ گویا کہ شیطان آپ کے جس راستے پر آپ ہوتے تھے شیطان وہ راستہ بدل لیتا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ملتا ہے عمر فی الجنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔
عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور آپ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ خوف خدا دیکھیے، لرز نہ دیکھیے۔ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ یہ آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کی تواضع، اور ہم سب کے لیے گویا کہ اس میں سبق کے مدنی پھول ہیں۔ یہ کہ ہم اس طرح ڈرتے ہیں، ہم اس طرح مطلب خوف سے ہماری کیفیت بنتی ہے۔ یعنی جس وقت بیت المقدس فتح ہوا تو غور کیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے امیر کو دیکھنا ہے، اور ایک ہجوم ہے، اور خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ سپہ سالار لشکر بن کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جب آپ بڑی سادگی کے عالم میں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو لوگوں کا ایک جھرمٹ ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم کیا کر آئے ہو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تمہاری کارکردگی کیا رہی، تم کیا جواب دیں گے؟ آؤ، روتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امین الامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امین الامت ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سپاہیوں سے اور لوگوں کی جو ہجوم تھا، جو استقبال کے لیے آیا تھا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کسی درخت کے نیچے چلے گئے اور کثرت کے ساتھ غیریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اشک باری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ فتح ہوئی ہے۔ آج کسی کو کوئی معمولی سی فتح ہو جائے تو اس کے جشن منانے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی ہے، ایک خوشی کا موقع تھا، بیت المقدس فتح ہوا، لیکن فتح منانے کا، فاتح کا انداز کیسا ہونا چاہیے یہ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تو دیکھا تھا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں، اونٹنی پر سوار، اس وقت عاجزی، انکساری اور تواضع کی جو کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھی ہے۔ وہ بھی ایک لشکر تھا جو فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار مبارک کو کیسے اختیار کیا۔ آج ایک چھوٹی سی فتح ہو جاتی ہے، کوئی کامیابی مل جاتی ہے کسی کو تو جناب فنکشن کروائے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، بھی کہا جائے خوشیوں میں تو سب چلتا ہے۔ ارے یہ بھی تو اتنی بڑی فتح تھی، بیت المقدس فتح ہوا، اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کیا یہ جشن منانے کا یہ طریقہ ہے؟ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور کس طرح گویا کہ اپنے نفس کو یہ مطلب کہ کیسی مطلب کہ ان کی گرفت کیسی تھی نفس کے اوپر، آنسو بہا کر، رو کر، گریہ وزاری کر کر۔ کس نے کہا ہے کہ رو کر، گریہ وزاری کر کر شکر، یعنی شکر ادا کرنے کا انداز دیکھیے، یہ کہ اپنی آنسوؤں کے ذریعے شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے، سبق ہے کہ خوشیوں کے موقع پر جو ہم ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی غور کرے کہ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مزارات پر جا رہے ہیں، واسطے وسیلے دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی نیک بندے کی دعا کے صدقے میں، اس کے کرم سے جب اولاد ملتی ہے تو شکر ادا کرنے کا انداز ہمارا کیا ہے؟ بلکہ خوشی منانے کا انداز کیا ہے؟ شکر کی کیا بات کروں، خوشی منانے کا ہمارا انداز کیا ہے؟ فنکشن، عقیقہ ہوا تو فنکشن، اور شادی ہوئی تو فنکشن، یعنی شادی جیسی عظیم نعمت ملی، یعنی شادی سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے بارے میں فرمایا گیا کہ خدا سے ڈرو۔ اتنی خوشی ملتی ہے، ایک اتنی بڑی نعمت ملتی ہے کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آدھے ایمان کے تحفظ کی صورت بن رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے
شکرانے کے نوافل پڑھنے کے بجائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے ہم ان شادی کے خوشیوں کے موقع پر کس قدر کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، گاتے ہیں، خاندان کی لڑکیاں ناچتی ہیں، خاندان کے لڑکے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈیرہ اللہ یار بلوچستان پاک فیضی کابینہ میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، ہم سب غور کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کربلا والوں کے شہادتیں، یہ سب قربانیاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی راہ خدا میں اور اسلام و دین کی سربلندی کے لیے جو آپ نے کوششیں کی، اس راہ میں آنے والی کوشش اور قربانیاں، آل یاسر کی قربانیاں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقتیں اور تکالیف، ان سب کا تصور کریں کہ دین اور اسلام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی گئیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا انداز دیکھیے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمان جوئے میں، شراب میں، گانے میں، باجے میں، بدکاریوں میں، طرح طرح کی برائیوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ اے عاشقان رسول، عاشقان فاروق اعظم، عاشقان خلفائے راشدین، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج پکی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ پکی نیت بنائیں، جھوٹی تو نیت کرنی بھی نہیں ہے، سچی نیت کرنی ہے، اور اللہ کے حضور گر گرا کر اے کاش کہ ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایک کاش ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے امیر علیہ سنت کی طرف، سوالات ہوں گے اور آپ کے جوابات ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 2 پر 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع ہو رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی مذاکرے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے حسب حال۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے ان میں دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔
گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، ایصال ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ثواب ان کو پہنچا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص جن کی آج شب شہادت ہے، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارداہ، خصوصاً ماہ محرم الحرام میں جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، خواہ یہاں جو 12 دن یا عاشورے تک تشریف فرما رہیں گے، ان سب کو بھی ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1436 سنہ ہجری کا نیا سال مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1436 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چاند رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں، خصوصاً ڈیرہ اللہ یار بلوچستان فیضی کابینہ میں تو آج ماشاءاللہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا بابا، وہاں کے حوالے سے، ڈیرہ اللہ یار کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ کہتے ہیں، ابھی پتہ چلا ہے کہ وہاں وہ پتنگے نہیں ہوتے بابا، لائٹ روشنی پر جو، جی تو یہ کہتے بہت سارے ہیں، تو تکلیف ہو رہی ہے۔ پروانے تو اب یہ پروانے، یہ شمع، یہ جو یہ مسائل چلتے ہیں، اب یہ بیچارے اتنی تکلیف میں آ رہے ہیں، ان کو کچھ ایسا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں تو ان کو سبق دینے تو نہیں آئے۔ مثلاً پروانہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس پر جان دیتا ہے، یہ اجالے پر، اجالوں سے، بتیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ دکھا بھی رہے ہیں، ہاں تو اس پر یہ اپنی جان دیتے ہی ہیں نا، مر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، بھول جاتے ہیں بیچارے، پھر دوڑتے ہیں، پھر ٹکراتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر جوں توں کر کے ممکن ہوتا دوڑتے ہیں۔ تو یہ کہ اگر عاشق رسول بننا ہے تو ہم سے عشق سیکھو، کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں اندھے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ۔ ہم تو آقا سے محبت کرتے ہیں اور آقا کی محبت میں ہم اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ ہم آقا کے خلاف کوئی بات برداشت کرتے نہیں، کسی بھی حکم پر اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے نہیں۔ یہ پروانہ تو، شمع اور پروانہ تو عاشق اور معشوق کی مثال میں ہے نا۔ وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ اب یہ پروانوں سے ان کو دیکھو سبق ملتا ہے یا بیزاری ہوتی ہے کہ پروانہ تو وہ جان دینا جانتا ہے، اب یہ وقت دینا جانتے کہ نہیں جانتے؟ یعنی یہ پروانے جیتتے ہیں یا جیتتے ہیں، آج فیصلہ ہوگا۔ یعنی کہ جو اٹھ کر پروانوں سے تنگ آ کر چلا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہار گیا، پروانہ جان دے رہا ہے اور آپ وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب یہ پروانے تنگ کرتے ہیں۔ آپ پروانے تنگ کرتے ہیں یا آپ پروانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ کتنے پروانے آپ کے قدموں تلے بیچارے روندے جاتے ہوں گے، کچلے جاتے ہوں گے، کون کس کو تنگ کر رہا ہے آپ خود غور فرما رہے ہیں۔ اور جن کی یادیں آج کل آ رہی ہیں وہ تلواروں اور تیروں کی بارشوں میں بھی میدان نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، اب پروانوں کی بارش میں میدان چھوڑ کے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈیرہ اللہ یار کے عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ اہل بیت انشاءاللہ ان پروں والے بے ضرر پروانوں سے گھبرا کر نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ، کیونکہ شیطان کے خلاف جو جنگ ہے نا، تو علم دین کا خزانہ سمیٹنا ہے، نمازوں کے تحفے لے کر جانے ہیں، سنتوں کے تحفے لے کر جانے ہیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی تدبیروں کے تحفے لے کر جانے ہیں، ایسے خالی نہیں جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مظہر نوری اتاری بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرا ایک سوال ہے، عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ اپنی پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ ایسا عمل کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ابا جان میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ آمین۔ ماشاءاللہ چندہ باپو، یہ پیچھے یہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، یہ پیٹھ کے پیچھے تو نہیں ہوتے، یہ پیٹھ کے نیچے کا جو بدن کا حصہ ہے جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام طور پہ اس طرف ہاتھ ہوتے ہیں۔ پیٹھ پر ہاتھ رکھنا اس طرح ہوتا ہے، یہ پیٹھ بھی کمر پر اصل ہاتھ رکھنا، یوں ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ اس طرح کمر پر ہاتھ رکھنے کو جہنمیوں کی راحت قرار دیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں جہنم میں کوئی راحت نہیں ہے، نماز میں اگر رکھا تو مکروہ تحریمی ہے، تو اس کے علاوہ اگر ہاتھ رکھا تو گناہ نہیں ہے، کمر پر ہاتھ رکھنا ویسے گناہ نہیں ہے، اور اگر عذر ہو جیسے کہ بوجھ اٹھانا ہے یا تھکن کی وجہ سے یا کوئی درد ہو رہا ہے اس وجہ سے یوں رکھ دیا تو اس میں کوئی کراہیت بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب اتاری ہے اور میں افغان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایک ناقص ضابطہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ محرم الحرام یکم تا 10 محرم الحرام مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے اور میرے دل میں تڑپ ہے کافی عرصے سے مجھے آپ اپنے در پہ بلائیں تاکہ میں گناہ گار آپ سے ملاقات کر سکوں اور فیض حاصل کر سکوں۔ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا دے دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مدنی مذاکروں کے تسلسل کے بارے میں کچھ سوال میں یہ فرما رہے تھے، چاند رات سے 11ویں شب تک انشاءاللہ رہے گا، 11 مدنی مذاکرے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ یہ آنے کے خواہش مند ہیں ایسا لگا، اب یہ کہاں سے بول رہے تھے یہ سمجھ نہیں آئی، تو آنا چاہیں تو ویلکم، دروازے کھلے ضرور، بلکہ آئیں۔ یہاں ماشاءاللہ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت
बाबुल मदीना के बाहर से, मसलन जमजम नगर से, डिगरी से, कोट गुलाम मोहम्मद से भी तशरीफ़ लाए हैं, हो सकता है पंजाब से भी तशरीफ़ लाए होंगे। 12 दिन के लिए, यानी कि हाँ 12 दिन के काफ़िले की नीयत से भी आने की हमने तरगीब दी थी। और आज अभी नहीं भी पहुँचे होंगे तो उम्मीद है कि आज रात में या कल भी काफ़ी तादाद में ईसाई भाई मुख्तलिफ़ शहरों से पहुँचें, ये तवक्को है। देखिए मीरपुर ख़ास वाला दिखा रहा है अपना प्ले कार्ड, वो मीरपुर ख़ास लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ लाए हुए। खुश आमदीद, जी आया नू, भले करी आया, भली करी आया, वेलकम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक SMS के ज़रिए बड़ा ख़तरनाक सवाल आया है। अच्छा जी, पूछ लूँ अब? खतरनाक है। है मतलब तशवीश वाला है। अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह से आफियत का सवाल। आमीन। किसी को गुनाह के बारे में अल्लाह से डराया तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह मेरा क्या बिगाड़ लेना है, अल्लाह ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है, ऐसा कहना कैसा? सीधी सीधी तौहीन है अल्लाह ताला की। तो मैं तो समझ नहीं आया पापा कि ऐसा कौन बोलेगा। बोल देते हैं बाज बेबाक होते ना, अल्लाह यही करेगा ना, जहन्नम में डाल देगा ना, भले डाल दे, अस्तगफिरुल्लाह। नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह की तो ये जो जुमला अल्लाह क्या बिगाड़ लेगा, ये तो थोड़ी बहुत भी शुद्ध बुद्ध हो वो समझ सकता है कि अल्लाह की तौहीन है। अल्लाह ताला को इसने आजिज़ माना, अल्लाह क्या बिगाड़ ले, तो यानी अल्लाह में ये क़ुव्वत नहीं है जो मेरा बिगाड़ सके, नऊज़ु बिल्लाह। तो ऐसा शख्स तो इस्लाम से खारिज हो गया और इसका निकाह भी टूट गया। नए सिरे से इसको तौबा करके इस्लाम कबूल करना होगा और उसी बीवी को रखना चाहे तो उसी से नए सिरे से निकाह करे। बैत थी मुरीद था किसी का, वो भी ख़त्म हो गई, सारे अमाल बर्बाद हो गए। ऐसी कैसे बेबाकी पापा? बकते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए हमारे हाल पर, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। ये कितनी बड़ी जहालत है बाबा, कितनी बड़ी जहालत है। और अगर बताएं कि जहालत है और इल्म दीन सीखो तो आने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। नहीं, उल्टा फिर उलमा को बुरा भला बोलते हैं ऐसे लोग। अल्लाह ताला बस करम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा ये सवालात SMS के ज़रिए जो हमें मिले हैं, एक बड़ा अजीब सवाल है। कहते हैं बापा आपने मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया था कि आपने देखा होगा कि बकरे ईद के बाद बहुत से लोग दिल के अटैक की वजह से मरते हैं और वजह यह बताई थी कि बकरा ईद में लोग खूब दबाकर गोश्त खाते हैं जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। पूछ रहे हैं अब अगर किसी शख्स का बकरा ईद के बाद हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो जाए तो क्या हम ये गुमान कर सकते हैं कि इसने खूब बकरा ईद पर दबाकर गोश्त खाया होगा और इसकी वजह से इसका हार्ट अटैक हो गया? मैं एक तज्ज़िया पेश करता हूँ कि रमज़ान मुबारक में वो ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं जो सारे साल में नहीं खाई जाती, जैसे कि डीप फ्राई ख़ासकर जो ख़तरनाक होती है, यानी समोसे, कबाब, पकोड़े, शामी कबाब। फिर सहरी में एक तादाद है जो सहरी में पराठा, मलाई पराठा, जो कि ख़तरनाक है, ये इस्तेमाल करती है। तो यूँ इनके बदन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह खून में इनके जमा होता है। फिर ऊपर आ जाती है बकरीद। बकरीद में बग़ैर चबाए बोटी नहीं, बोटे निकलते हैं। फिर वही तरह तरह के फ्राई, मतलब जो चीज़ें वो खाते हैं। तो यूँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इस तरह की चीज़ें खून में शामिल होती हैं। हर फ़र्द के लिए ऐसा नहीं है कि जो जैसे मज़दूर पेशा लोग होते हैं ना, वो चर्बी का ये कटोरा भर के पी जाए तो इनको कुछ भी ना हो, और हम जैसा जो बैठा रहता है ना, चर्बी की एक बोटी खा ले तो बोटी भी शायद चिपक जाए पेट में जाके। हर एक की अपनी, फिर ये कि हर एक के अपने अपनी वो
قوت مدافعت ہوتی ہے، کوئی مرض کی مطلب یعنی کہ مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس طرح ایک اندازہ کیا تھا کہ آپ ڈاکٹروں سے معلوم کر لیں کہ یہ ان کا سیزن ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل یعنی کارڈیولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جس کو دیکھو ہارٹ اٹیک، دل کی بیماری، کولیسٹرول بڑھ جانا، تو یہ تو اب اس سے مراد یہ تھوڑی تو سارا سال ہارٹ تو فیل ہوتے ہیں، تو جس کا ہارٹ فیل ہو گیا وہ گوشت کھانے ہی کی وجہ سے وہ یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی ایک دم خوف زدہ ہو نا، کوئی ایک دم خوف کی بات آ جائے تب بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ خوشی کی خبر سن لے تو بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔